اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلامک ایجوکیشن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے شرک کی دوسری قسم پر بات کی تھی کہ صفات باری تعالی میں شرک کا کیا مفہوم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے شرک کی تیسری قسم پر بات کریں گے، یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک کا کیا مفہوم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن جانیں گے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک کا کیا مفہوم ہے۔ تو آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عظیم صفات کا مالک ہے۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، وہ صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفات ہیں، اور جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، وہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا کی ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی صفات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات کاملہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانیاں، اپنے سر جھکائے جائیں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے پیشانیاں نہ جھکائی جائیں، اور حقیقی محبت اور اطاعت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی کو حقیقی محبت اور اطاعت کا حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی کارساز ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قوانین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا کوئی قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورہ البقرہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، سورہ المائدہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے، سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سچا معبود ہے، معبود برحق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ہر طرح کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، قربانی و ذبح، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے لیے ہی ہر طرح کی عبادت ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، سچا معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سچا معبود برحق
مانا جائے اور خلوص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی حقیقی صورت یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ کی جائے، ہر طرح کی عبادت کا رخ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور غیر اللہ کی کسی بھی قسم کی عبادت کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی حقیقی صورت ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر کا بت بنا کر یا کسی لکڑی کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجات اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے لو لگائی جائے، یہ بھی شرک ہے۔ ہر طرح کی حاجات کو پورا کرنے والا، ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا اور بیماری کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، مختار کل، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا مشکلات کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی اور موت پر قادر نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی تمام حاجات، اپنے تمام مسائل کا حل، اپنی تمام مشکلات کا حل، اپنی بیماریوں کے لیے شفا، اپنی دعاؤں کے لیے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ایک اللہ ہے جو ہماری حاجات کو بھی پورا کرتا ہے، ہماری مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، ہمیں شفا بھی عطا کرتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں ہر مشکلات میں اپنی حاجات کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ہر انسان، ہر مخلوق صرف اور صرف ایک اللہ کی در کے سوالی ہے۔ تمام مخلوقات صرف اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بے شمار مسلمان ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو زبانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی پر نظر دہرائی جائے تو وہ اولاد کے حصول کے لیے، روزگار کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دیگر تمام مسائل کے حل کے لیے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در کے سوالی ہوتے ہیں، اور جو عاجزی اور امید ایک اللہ سے لگائی جاتی ہے وہی عاجزی اور امید غیر اللہ سے لگاتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ جس کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے، وہی حق غیر اللہ کو دینا، وہی عاجزی اور امید غیر اللہ سے رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ سورہ یاسین اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔
اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کو کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے سورہ الملک، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی سب سے بڑا مددگار، اللہ ہی سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز پر قادر صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اپنی حاجات، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ نماز عبادت ہے، قیام، رکوع، سجود، اپنی پیشانیوں کو جھکانا، سجدہ کرنا، یہ عبادت ہے جو کہ صرف ایک اللہ کا حق ہے، اور روزہ عبادت ہے جو کہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح ذبح و قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، ذبح و قربانی صرف اللہ کے نام پر کی جائے گی، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح ہی نذر و نیاز صرف اور صرف ایک اللہ کے نام پر دی جائے گی، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں، اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان پر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔